بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پوسٹ لگائی فیس بک پہ کہ 7 ستمبر جو ہے یہ یوم سیاہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر قادیانیوں کو تحفظ دیا گیا۔ تو بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا کہ جناب والا یہ یوم سیاہ اور قادیانیوں کو تحفظ دینا کیسے ہوا، اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ مختصر سا بیان محفوظ کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ جناب والا قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ 22ویں جلد صفحہ نمبر 421 پر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل بہرحال فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور جو کافر ہے تو کافر کو تو اسلام رہنے کے پورے حقوق دیتا ہے کہ وہ زندگی گزارے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس دے گا یا جو معاملات اس کے ہیں وہ زندگی گزارے، اس کی جان مال، اس کی اولاد، اس کی جو اپنا سامان ہے اس کی حفاظت اسلام کے ذمہ ہوتی ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو۔ اب ہم نے یہ جو کہا کہ جناب والا یہ قادیانیوں کو تحفظ دینا ہے، تو وہ اسی طرح ہے کہ مرتد کی سزا ہے قتل، کافر جو ہے تو کافر تو بھئی کتنے رہتے ہیں، تو قادیانیوں کی اس میں کیا تخصیص ہوگی کہ یہ عجیب قسم کے ہی کافر ہیں۔ تو یہ جو شاہ احمد نورانی وغیرہ پارٹی نے ان کو کافر قرار دلوایا، تو یہ کون سا انہوں نے تیر مارا؟ یہ تو الٹا ان کو تحفظ دینا ہے کہ بھائی وہ تو دراصل تھے مرتد۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں ہی فرمایا، مرتد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مرتد وہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھا، اس نے دین بدل دیا، تو جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ سنن نسائی کی بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین بدلے تو اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک تو ٹھیک ہے مرتد کی یہ تعریف ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا پھر کافر ہوا تو مرتد ہے، اور ایک دوسری یہ فرمایا کہ جو شخص باوجود کفر، اس کے اندر کفر بھی موجود ہے اور دعوی اسلام کرے تو وہ بھی مرتد ہے۔ اور قادیانیوں کے بارے میں یہ آگے لکھا جیسا کہ قادیانی، تو اب بھائی قادیانی تو تھے مرتد، ان کو تو قتل کرنا ضروری تھا اگر اسلامی حکومت ہوتی، تو حضرت ان کو کافر قرار دلوا رہے ہیں اور حضرت کے ماننے والے اس کو بڑا ہی جہاد سمجھ رہے ہیں۔ تو بے وقوف تو وہی ہیں کہ بھائی جن کو قتل ہونا چاہیے تھا ان کو کافر قرار دلوا کر اس کے جان مال اولاد سب کا تحفظ اسلام کے ذمے ہے۔ اس چیز کو عیاں کیا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو قادیانی مرتد جو تھے وہ تو انہوں نے نہیں کہا، وہ تو انہوں نے کافر قرار دلوایا ہے۔ اب کافر جو ہیں تو کافر کی تو اسلام پوری حفاظت کرتا ہے جو اسلام کے اندر ہے، تو کافر تو ان کو پورا تحفظ دیتا ہے۔ تو جناب والا انہوں نے مرتد کو کافر کہا اور کافر قرار دلوایا، تو یہی تحفظ ہے۔ اور کس چیز کو تحفظ کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے بھئی ٹھیک ہے شاہ احمد نورانی وغیرہ نے کافر قرار دلوایا، ٹھیک ہے جی، بڑا تیر مار لیا آپ کے بقول۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو، اسی 22ویں جلد صفحہ نمبر 421 پہ یہ جو مدنی کارٹونوں نے اپنی ویب سائٹ پہ فتاوی رضویہ رکھا ہوا ہے، اس کی جلد 22 صفحہ نمبر 421 پہ موجود ہے کہ صرف قادیانی ہی مرتد نہیں ہے، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، نیچری، یہ سبھی مرتد ہیں۔ تو اب ذرا پوچھنا یہ ہے بھئی شاہ احمد نورانی صاحب جن کو قائد ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے، وہ ایک قادیانیوں کو تو کافر دلوانے کے لیے بڑا ہی جہاد کا انہوں نے سماں باندھ دیا، تو بقیہ حضرات کو اپنا ابا کیوں بنائے رکھا؟ کیا ان کے اتحاد کی تصاویریں موجود نہیں ہیں جو انہوں نے اتحاد کیا تھا متحدہ مجلس عمل، اور اس کے اندر قاضی حسین احمد ہے، شیعوں کے اور رہنما ہیں، بقیہ یہ مفتی محمود تھا اس ڈیزل کا والد، ان سب کو یہ اپنا ابا بنا لیا۔ خیر تو ہے، ایک قادیانیوں کے ہی پیچھے لگ گئے اور بقیہ ساروں کو اپنا ابا بنا لیا۔ یہ عجیب طرح کی تمہاری جو ہے وہ انصاف ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، پھر یہ مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی صاحب تھے، وفات پا گئے ہیں کراچی کے اندر ہی، صاحب بہار شریعت کے وہ پوتے ہیں، اور محدث کبیر جن کو کہا جاتا ہے مولانا ضیاء المصطفیٰ اعظمی صاحب، ان کے بیٹے۔
وہ اس چیز کو اکثر بیان کرتے تھے، اور میں نے خود بھی سنا اور لوگوں کو بھی انہوں نے بیان کیا جنہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ جو شاہ احمد نورانی تھا اس نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ قاضی حسین احمد جو ہے نا جماعت اسلامی کا، اس کے ساتھ میرے بڑے محبت کا رشتہ ہے اس کے اور میرے درمیان. تو بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ ٹھیک ہے قادیانی تو ہو گئے کافر، بقیہ کے ساتھ محبت کے رشتے کیوں جوڑ رہے ہو؟ ان کو اپنا ابا کیوں بنا رہے ہو؟ خیر ہے یہ ذرا کوئی سنی جرت کرے اور ان سے پوچھے. صفحہ نمبر 421 22ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ تو موجود ہے کہ وہ بھی مرتد ہیں، وہ بھی کافر ہیں اسی طرح. تو ایک کافر کے خلاف تو اتنا جہاد کہ بھئی آج تک اس کو جو ہے وہ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور بقیہ کو جو اس نے اپنا ابا بنا لیا تھا کوئی اس کے بارے میں بھی تو پوچھو. کیا تم نے بھنگ پی ہوئی ہے ساری عوام نے جو ان کو ماننے والے ہو سارے نورانی؟ اس کے علاوہ انہوں نے جس بندے کو اپنا ہیرو بھی بنا لیا اور اس کی بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے اور اس کی مدح سرائی بھی کرتے تھے، اور ہمارے بعض بدھو مولوی حضرات بھی اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوئے کیوں؟ اس نے ان کو کافر قرار دے دیا تھا، قادیانیوں کو، اور بڑی حمایت کی تھی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا فتاوی فیض الرسول کے اندر اسی ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں شرعی حکم پڑھ لو، اور صرف اسی کے بارے میں ہی نہیں، جن لوگوں نے اس کا نماز جنازہ پڑھا ان کے بارے میں جلال الدین امجدی نے کیا فتویٰ دیا ہے، ذرا اس کو تو پڑھ لو. اور پھر صرف اتنے تک ہی نہیں، یہ سوال بھی ہمارا ہے کہ جناب والا آپ بڑا زور دیتے ہو بھئی یہ گولڈن جوبلی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ سال بن رہا ہے بھئی 7 ستمبر 2024، تو 50 سال پورے ہو گئے، تو یہ بڑا انہوں نے تیر مارا تھا. ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ 1974 سے پہلے بھی کیا قادیانی کافر تھے یا فقط ادھر ہی آ کے بنے؟ اور جس کو تم مسٹر جناح کو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس علیکم جناح، یہ وہ والا جناح، مسٹر جناح کو جس کو تم قائد اعظم کہتے ہو، جس کو تم قائد اعظم کہتے ہو، قیادت والا قائد، ٹھیک ہے، ہم اس کو قائد اعظم کہتے ہیں، ان کیدکن عظیم والا قائد اعظم، ٹھیک ہے. تو ذرا یہ بتاؤ بھئی اس قائد اعظم نے جو پہلا وزیر خارجہ منتخب کیا تھا میر ظفر اللہ خان، وہ بھی تو قادیانی تھا. تو بھئی اس کا کیا جواب دو گے؟ بھئی 1974 سے پہلے کیا قادیانی مرتد نہیں تھے، کافر نہیں تھے؟ تو اس کو تم قائد اعظم کیوں تسلیم کیے ہوئے ہو جس نے قادیانیوں کو ہی تمہارے اوپر تسلط دیا تھا اور اس کو جناب والا تمہارا وزیر بنایا تھا، وزیر خارجہ؟ تو کچھ امت پر رحم کرو. ان حضرات سے میں فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ امت پر رحم کرو، اور یہ خواہ مخواہ اس چیز کے اندر امت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ بھائی جناب والا یہ یوم تحفظ ختم نبوت ہے، اور بے وقوف ہو تم نے تو، یہ نورانی اینڈ کمپنی نے انہوں نے تو الٹا ان کو تحفظ فراہم کیا ہے. وہ جو پہلی بات میں نے عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی سزا تو تھی قتل اسلام کے اندر، اور تم نے کافر قرار دلوا کر ان کے مال جان عزت آبرو ہر چیز کو ہی تحفظ دے دیا ہے. تو امت مسلمہ پر یہ ظلم نہ کرو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. اب ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد سعید مجتبی میاں والی کے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک یہ انہی مدنی کارٹونوں کی پارٹی کا ہے، وہ شخص بڑا شور مچا رہا ہے کہ یہ جو چشتی حضرات ہیں، یہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہمارے استاد محترم سے جو منسوب ہیں لوگ، وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو ہم اس خبیث سے بھی پوچھتے ہیں، او خبیث ذرا یہ تو بتا کہ ہم تو قادیانیوں کو سمجھتے ہیں مرتد، اور یہ تیرے بابے جو ان کو کافر قرار دلوا کے ان کو تحفظ دے گئے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں، اور مرتد کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی سزا سخت ہے. کافر کو تو اسلام رہنے سہنے کے ان کی حفاظت کرتا ہے اسلام. ان کی جو ہے وہ عبادت گاہیں جو ہیں اگر وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں کسی سلطنت میں تو اسلام ان کو ڈھانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو ان کی عزت آبرو اور ان کی جناب والا جان مال کی حفاظت کرتا ہے کافر کی. تو یہ ان کو کافر قرار دلوا رہے ہیں، یہ اس سے نچلا درجہ ہے، ہم ان کو مرتد سمجھ رہے ہیں. ابھی ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں. اتنے تم ظالم ہو گئے ہو، اللہ تجھے برباد کرے. اس طرح کا ظلم تم جو ہے وہ کر رہے ہو، اور اتنے جھوٹ باندھ کر ایک جناب والا تم پتہ نہیں کس ایک مسجد کے چکر میں یا کس چکر میں تم اتنے بڑے جھوٹ اور الزامات لگا رہے ہو.
ہم فقط یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اگر تو ہدایت تمہارا مقدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اگر تمہارے مقدر میں ہے ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد فرمائے۔ تو یہ چند ایک گزارشات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ بھائی امت مسلمہ کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ ہم نے جو چیز پوسٹ میں کی وہ حقیقت تھی، ہم معاذ اللہ کو ایسے نہیں ہے کہ جناب والا ہوا میں ہی تیر چھوڑ دیں۔ تو ہمارا یہ سوال باقی ہے کہ جناب والا یہ بتاؤ کہ قادیانی تو تھے مرتد، اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی لکھ رہے ہیں اور حضرت ان کو کافر قرار دلوا رہے ہیں۔ کافر کے تو اسلام رہنے سہنے کے پورے جو ہے وہ جتنی اس کی ہے اسلام کے اندر اس کو حفاظت دیتا ہے۔ قادیانی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ مرتد کے بارے میں، مرتد کے بارے میں تو اسلام کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ اگر اسلامی حکومت ہو، ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے یہ برٹش لا نافذ ہے شروع ہی سے، پاکستان جب سے بنا، سلطنت مغلیہ یہاں سے پاک و ہند سے جب سے گئی تو وہاں پر ہمارے اوپر یہی برطانیہ کا قانون ہی، منحوس قانون ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ کیا یہ تحفظ دینا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دین شریف سے والہانہ عشق و محبت بھی نصیب فرمائے، اور دین پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شخصیت پرستی سے ہمیں محفوظ فرمائے جس لعنت کے اندر آج امت کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری بھولی بھالی عوام جو کہ بیچاری اپنے پریشان کن حالات کی وجہ سے نہ اتنی تحقیق کرتی ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ بھی انہی مولوی حضرات، ان کو پتہ نہیں اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تو عوام بیچاری بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے، بھائی ٹھیک ہے جی وہ قائد ملت اسلامیہ ہو گئے تو وہ فلاں ہو گئے، حالانکہ جتنی بڑی کھچ انہوں نے ماری ہے، یہ اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بصیرت دی ہو تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ اب یہ ان کی بے وقوفی کہیں یا اس کو خطا کہیں، جو بھی کہیں، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بے وقوفی کی کہ الٹا قادیانیوں کو ہی تحفظ دے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی